آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کی نعتوں کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو اوصاف حسنہ ہیں، خصوصیات اور محاسن ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ عربوں میں شاعری جو ہے ان کی گھٹی میں تھی، اور ان کے ذرائع ابلاغ میں سے بنیادی ایک ذریعہ اور سورس شاعری تھا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے جہاں اور شعبہ جاتی زندگی پر اثر ڈالا، ان میں اصلاح کی، اور زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں اسلام نے ریفارمز کی، اسلام بہتری لے کر آیا۔ اسی طرح یہ جو شعر و شاعری ہے، اس میں بھی اسلام نے اصلاحات لائیں، ریفارمز اسلام لایا، ان میں بہتری لایا۔ وہ اس طرح کہ پہلے جو شعراء تھے اسلام سے پہلے، وہ اپنے خیالات کو الفاظ میں پروتے تھے، ان کے پاس وحی بھی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سے چند تعلیمات ان کے پاس ہوں گی، کچھ تعلیمات، لیکن ظاہر ہے وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بتوں کے پجاری بن گئے تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی اور اصلی تعلیمات ان کے پاس محفوظ ہوتی تو وہ بتوں کے پجاری نہ بنتے، وہ خانہ کعبہ میں بتوں کو نہ رکھتے، نصب نہ کرتے۔ تو لہٰذا انسانیت کے پاس وحی سے رہنمائی لینے کا کوئی سورس نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لہذا ان کی جو گفتگو ہے، ہاں ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے تھے لیکن وہ اصل حالت میں موجود نہیں تھے۔ تو لہذا ان کے جو اشعار ہیں، جو شاعری تھی، وہ ان کے اپنے خیالات سے بن گئی، جذبات سے بن گئی۔ جو موسم تھا وہ بڑا کہہ لیں صاف شفاف موسم، کیونکہ صحرائی علاقہ ہے نا عرب، اور وہاں پہ بارش اور بادل اس طرح نہیں ہوتے۔ اب کہتے ہیں کوئی ویدر میں چینج آنا ہے، جیسے اللہ کے نبی کی پیشینگوئی ہے کہ موسم تبدیل ہوگا، ہریالی ہوگی عربوں میں، وہ موسم کا تغیر ہوگا، جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر اس وقت جو عربوں کا موسم تھا، ویدر تھا، اس میں صحرا تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی، خانہ بدوشوں کی زندگی تھی، اس کے بارے میں وہ شعر و شاعری کر لیتے تھے۔ اسی طرح اپنی لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائیوں کو حماسہ کا باب ہے وہ بیان کر لیتے تھے۔ یہ ان کی شعروں کے مضامین ہیں۔ حماسہ ہو گیا، فخر، آباء و اجداد پہ فخر کر لیا، اپنے کارناموں پہ فخر کر لیا، حتیٰ کہ حج کی ادائیگی کے بعد، حج کے فریضہ کو ادا کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ اللہ کو یاد کیا کرو جس نے تمہیں توفیق دی کہ حج جیسا اہم ترین فریضہ تم نے ادا کیا، تو اللہ کی بندگی کرنے کے بعد عجز آنا چاہیے، اللہ کی حمد کے جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھنے چاہیے۔ تو الٹ ہوتا تھا، حج کے بعد وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، حج کی عبادت میں جو لطف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ موضوعات سخن ہونے چاہیے تھے، یہ گفتگو کے موضوعات ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے اس کی اصلاح کر دی۔ تو پھر اسی طرح ان کی شاعری میں شراب ظاہر ہے وہ پیتے تھے، تو جہاں شراب ہوگی وہاں فحاشی لازمی ہے، ان کی شاعری میں فحش تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی شاعری ہے، اسلام نے آ کے پھر اس کو بدل دیا، فحاشی کا باب ہی ختم ہو گیا، شراب پہ بین ہو گیا نا۔ پھر بھی اسلام نے حیا پہ اتنی توجہ دی، اتنا زور دیا کہ انبیاء کا مقولہ عام ہوا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ہر خیر ہی نہیں ہے، جو مرضی وہ کر لے۔ جب حیا ختم ہو جائے پھر ساری رکاوٹیں ختم ہیں۔ یہ ایک بڑی سخت تنقید ہے، جس میں حیا نہیں اس میں یہ ساری خامیاں آ جاتی ہیں۔ تو شراب کے اوپر بین ہو گیا۔ اسی طرح قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ ظاہر ہے اسلام نے سب کو
جو ہے نا وہ متحد کر دیا، اتفاق اسلام کی وجہ سے ہوا، اصرار آ گیا، خود غرضی ختم ہو گئی، بچیوں کو عزت مل گئی، اور اسی طرح عصمت کے حوالے سے عورتوں کے بارے میں جو غیر اخلاقی اشعار ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اسلام نے جہاں دوسرے میدانوں میں انقلاب برپا کیا، شاعری کے میدان میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ یہ بھی اسلام کا خاصہ ہے، کیونکہ عرب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم زبان پہ زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں ان کو یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم تو زبان دان ہیں، زبانوں کے اوپر ہماری مہارت ہے، لیکن ملکہ تھا جو افکار خیالات تھے وہ گمراہی والے تھے، ان کی تطہیر، ان کا تزکیہ اسلام نے کیا، ان کی سوچوں کو پاک اسلام نے کر دیا۔ ایک تو یہ ہوا، پھر ساتھ ہی ظاہر ہے ایک اور بہت بڑا انقلاب یہ آیا کہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ سارا کچھ اپنے خطبوں کے ذریعے، شعروں کے ذریعے کرتے تھے، وحی کی رہنمائی نہیں تھی۔ اب قرآن اترنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب قرآن کریم جو سارے کلاموں کا سردار ہے، جو اس نے اصلاحات کرنی ہے، جو بہتری لانی ہے، وہ انسان کے اپنے ہوئے بنائے ہوئے کلام میں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک باب تو یہ بند ہو گیا۔ حکمت والا سب سے بڑا جو منبع تھا یا کچھ شعروں میں جو حکمت تھی، تو وہ شاعری کی بجائے اب قرآن سے حاصل ہونے لگی، سورس بدل گیا نا۔ کئی صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، اسلام لانے کے بعد شاعری چھوڑ دی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ فحاشی ویسے اسلام میں منع ہے، اپنے بہادری کے کارنامے بیان کرنا، خوشامدیں کرنا اسلام میں ممنوع ہے۔ اسلام نے تو آ کے ایک تو شاعری کا دائرہ تنگ کر دیا، جہت چینج کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کے اثرات ہیں شاعری پر جو اس نے کی۔ اسی طرح جو تعریف کے حوالے سے شاعری کا باب ہے، مدح بیان کرنا، شان بیان کرنا، نعت کہنا۔ نعت ویسے اردو میں ہمارے لیے خاص اصطلاح جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اس میں بھی پھر ایک قرآن و سنت سے لوگوں نے رہنمائی دی، سوچ بن گئی۔ تو یہ اسلام نے انقلاب برپا کیا، سوچ بدل کے رکھ دی۔ پہلے لوگ اپنے جو خیال میں آیا وہ شعروں میں کہہ دیا، جو جذبات بڑھ کے وہ کہہ دیا، جو ہے نا اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں مقابلے شروع ہو گئی وہ شروع کر دی۔ تو یہ حالات تھے۔ جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ بڑے حکمت والے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے شعروں کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اب نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ آپ کی شان نشان ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی پہ قرآن اترتا ہے، خود شعر نہیں بناتے یہ، کیونکہ اگر شاعر کہیں تو پھر نبوت کا انکار ہے، اس سینس میں ہے یہاں پہ کہ پیارے نبی کریم کا جو بھی کلام ہے وہی اللہ کا کلام ہے یا پھر ان کی اپنی گفتگو ہے۔ دو ہی شکلیں ہیں نا، یہ اللہ نے آپ پہ وحی کی یا آپ نے اپنی گفتگو فرمائی۔ تو لہٰذا ان دونوں کے ہوتے ہوئے اب شعروں کی زیادہ ضرورت باقی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک حد تلک تھی، ایک حد تلک شعروں کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، ایک عام سا بندہ گفتگو کرے تنقید کی تو ایک بڑے لیڈر کو اس کا جواب نہیں عام بندے کو دینا چاہیے، کیوں جی؟ خود جواب دینے کی ضرورت نہیں آتی۔ اب جب قریش کے عام لوگ اللہ کے پیارے نبی پہ تنقید کر رہے تھے تو اب آپ کو خود جواب نہیں دینا چاہیے تھا، کیوں جی؟ اب صحابہ کرام کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ نے انہیں کھڑا کیا، یہ نعت گو شعراء کھڑے ہو گئے، نعت خواں صحابہ، کیونکہ ایک محدود دائرہ تک شاعری کی ضرورت تھی اور ایسا ہی ہوا۔ غالب قرآن ہی تھا، غالب سنت ہی تھی، غالب اللہ کے نبی کے دور میں احادیث نبویہ ہی تھی، لیکن ایک حد تلک جو ہے نا وہ نعت کا باب، دفاع کا باب، یہ آپ نے خود اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کروایا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تلواروں کے ذریعے ہمارا دفاع کرتے ہیں اسلام کا، اب وقت آ گیا ہے کہ زبانوں کے ساتھ بھی دفاع کریں، کیونکہ عرب جو تھے نا ان میں ان کی جو یہ شاعری کے ابواب تھے نا یا موضوعات، ان میں ایک موضوع تھا دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، آسان لفظوں میں، یعنی وہ زبان دراز تھے، زبان بڑی بڑی
جو ہے نا غیر مہذب استعمال کر جاتے تھے۔ اب جب ان میں گئے گزرے چند لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر تنقیدیں شروع کر دی، تو لازمی ہو گیا تھا کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ہجو، جو ہے نا اصطلاح میں اس کو ہجو کہتے ہیں، دوسروں پہ نقد کرنا۔ یہ ان کا بڑا باب ہے، ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا موضوع ہے ہجو، معذرت خواہی، یہ بھی بہت بڑا ان کا موضوع ہے۔ تو بہرحال ان حالات میں ایک محدود دائرہ تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور صحابہ کرام نے شعر و شاعری کی۔ وہ ساری شعر و شاعری قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی، اور وہ ان دوسروں کی تنقیدیں جیسی بھی ہوتی تھیں، ان کی جو جواب ہوتے تھے نا ان مسلمان شعراء اور نعت خواں صحابہ کے، وہ قرآن و سنت کے پیرامیٹرز میں ڈھلے ہوتے تھے۔ ان کے لیے حدود و قیود تھی، اس سے وہ باہر نہیں گئے۔ تو یہ ایک تمہید ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو نعتیہ کلام ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی تربیت کی بدولت وہ سراپا حق ہے، کیونکہ جو آپ کے دور میں شاعری کی کہی گئی، جو صحابہ نے نعتیں کہیں، وہ حدیث تقریر کے زمرے میں آتی ہے، وہ حدیث کی قسم ہے، وہ حدیث میں آتی ہے۔ تو اس طرح یہ شاعری کے اوپر اثرات اسلام نے چھوڑے۔ ہاں اس کی بیک گراؤنڈ میں انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں تھوڑی سی کہ اس دور میں کیا حالات تھے، پھر ایک اور معجزہ اس حوالے سے رونما ہوا، لیکن چند کو جو نا اثرات وہ ان کا خلاصہ سن لیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں اسی حوالے سے۔ ایک تو یہ ہوا اسلام نے آ کے شاعری کا اور تعریف کرنے کا باب محدود کر دیا، چھوٹا ہو گیا۔ عورتوں پر جو شعر و شاعری کرتے تھے پرانے دور میں ختم ہو گئی، فحاشی کی شاعری ختم ہو گئی، اپنی جھوٹی تعریفیں بیان کرنا ختم ہو گیا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اسلام نے آ کے ختم کر دیا۔ ایسے لا یعنی خیالات دل پہ وارد ہو گئے، شعروں میں کہہ دیا جیسے شعراء کرتے ہیں، فضول کام، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بس ایسے خیالات، خیالی گھوڑے دوڑانے، یہ باب بھی بند ہو گئے۔ مقصدیت کی شاعری آ گئی، مقصدیت، با مقصد شاعری، کہتے ہیں نا پوئٹری فار پوئٹری، کہ جو ہے نا نظم برائے نظم، ادب برائے ادب کے لیے، وہ باب ختم ہو گیا۔ یہ باقاعدہ جو لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں نا، ادب سے، یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی برائے فن کے طور پہ جو شاعری تھی نا وہ ختم ہو گئی، یہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاں تھوڑے پیمانے پہ کاروباری سطح پہ شاعری تھی، تھوڑے پیمانے پہ۔ نابغہ زبیانی بہت بڑا شاعر تھا دور جاہلیت کا، اس کا کلام خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکایا جاتا تھا۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی کوئی آیتیں دیواروں پہ لٹکاتے، خانہ کعبہ کی کیا لٹکاتے تھے جی؟ شعر اشعار لٹکاتے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں حالت یہاں تک گزری ہوئی تھی، مقابلے ہوتے تھے۔ میں ان کو بیک گراؤنڈ ابھی انشاءاللہ پھر بیان کرتا ہوں۔ تو بہرحال ان حالات میں اسلام نے بہت بڑا یہ اثر کیا کہ زیادہ لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، حدیثیں یاد کرتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے۔ ہاں جہاں ضروری ہوتا تھا کہ اب دفاع کرنا ہے، جہاد میں مسلمانوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے ایک مختصر تعریف کی، کسی نعت خواہ صحابی نے اٹھ کے ان کی قربانیاں کھلی عام بیان کر دی جو سچائی پہ مبنی ہوتی تھی، اس میں بھی ترغیب ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے اگر جان قربان کر دی ہے تو اس کی بھی انہوں نے تعریف کر دی، کسی نے سخاوت کی ہے تو اس کی بھی ایک حد تک، بہت زیادہ نہیں تھے، ایک محدود پیمانے پر۔ جنگی موضوعات پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شاعر ہیں، ان کا بڑا کلام موجود ہے۔ سیرت ابن ہشام میں پڑھ لیں، اس طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی السیرۃ النبویہ اس میں بھی موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کا بڑا نعتیہ کلام موجود ہے جو انہوں نے مختلف جنگوں کے موقع پہ پڑھا، اور اس میں ظاہر ہے پیارے نبی کی نعت بھی ہے، صحابہ کی شان بھی ہے، اپنی عظمت بھی ہے، دشمن کو اس کا جو ان کو انہوں نے آئینہ دکھایا وہ بھی، سارا کچھ ان کی اس شاعری میں موجود ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن سارا وہ نعتیہ کلام، وہ شاعری قرآن و سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کر دی تھی۔ ایک اثر تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ، جس طرح کہ میں عرض کر چکا کہ شاعری نے وحی سے رہنمائی لے لی، وحی سے شاعری جو ہے وہ رہنمائی لیتی تھی، اور اس دور کے جو صحابہ کرام تھے، نعت خواں صحابہ، وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہ ایماندار تھے، نیک اعمال کرتے تھے، اللہ کو بہت یاد کرنے والے وہ نعت خواں تھے۔ معذرت سے جو ہمارے ہاں آج کل ہو چکا ہے نا
ایک کاروبار کی سی حیثیت ہے. دیکھیں نا عام مسلمان کو بھی چاہیے, ذرا میں بات کرنے لگا ہوں, کسی پر نقد کرنا مقصد نہیں ہے. اگر لہجہ میرا کڑوا ہے تو معذرت, بات درست ہے, وہ میرے خلاف ہے آپ کے خلاف ہے, وہ تو سننی پڑنی ہے. دیکھیں ایک عام مسلمان ہے نا, اس کی شکل و صورت اور کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک عالم ہے یا ایک نعت پڑھنے والا ہے تو اس پہ زیادہ پابندی ہے. کیوں جی؟ اس کے لیے زیادہ لازم ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی نعت پڑھنی ہے. نعت جب شکل و صورت تم نے پیارے نبی جیسی بنائی نہیں ہے, لفظوں میں نعت, اب کیا وزن ہوگا اس کا؟ یہ جو بے عملی ہے نا نعت خانوں میں, اس سے صحابہ پاک تھے, بعمل نعت خان تھے. یہ ایک بڑی چیز ہے ان میں, اور ضرورت ہے عمل کی. اور موجودہ دور میں پریچ کے بجائے پریکٹس سے اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے. کردار, کیونکہ پہلے لوگوں کی جو تبلیغیں ہیں وہ زبان کے ساتھ اعمال کے ساتھ تھی. کہتے نہیں ہمارے جو کام ہے وہ ہمارے لفظوں سے زیادہ اونچا بولتے ہیں. کیوں جی؟ یہ عام طور پہ جب کوئی اپنی تعریف کسی نے کسی اپنے کارنامے کرنے ہوتے ہیں, our deeds speak loudly than our words, کہ ہمارے جو الفاظ ہیں نا وہ ہمارے کارنامے ہمارے لفظوں سے بڑھ کر ہماری جو ہے نا وہ عکاسی کر رہے ہیں, ترجمانی کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام اس کردار کے حامل تھے, جبکہ آج یہ پوزیشن نہیں ہے. تو آج کے دور میں میں اکثر عرض کرتا ہوں, بڑی محفلوں میں میں عرض کرتا ہوں, یہ نعت ہمارے بر صغیر میں بہت پڑھی جاتی ہے. دوسرے اس طرح نہیں ہے جو گلف میں چلے جائیں, خلیج میں چلے جائیں, دوسرے علاقہ جات, ان میں ہے نعت محدود ہے. ہمارے زیادہ ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کاروبار کی سی حیثیت بن گئی ہے, کاروبار کی سی حیثیت بھی بن گئی بڑی معذرت سے, کہ جتنی بڑی کس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے, جتنے بڑے وہ میڈیا کے اوپر آ رہا ہے, کسی بڑے چینل پہ آ رہا ہے, اتنی بڑی اس کی ڈیمانڈز ہو جاتی ہیں. پھر آپ خود دیکھ لیں کہ نعت, وہ جو صحابہ کرام نے نعت شروع کی تھی وہ اس کے تو جذبات صرف قربانی والے تھے نا. کعب بن مالک بہت بڑے نعت خواہ نا, کعب بن مالک جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں. یہ نعت خواہ جنگوں میں شریک ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بڑے نعت خواہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. صحابہ کرام کے نعت کہنے والے وہ اللہ کے پیارے نبی کی محبت میں شرابور تھے, مستغرق تھے. آج میں نہیں, عام عوام کی لوگوں باتیں ہم تک پہنچتی ہیں جی, یہ تو کاروباری معاملات ہو چکے. عام لوگ جو بڑے انہی کی مداح وہی یہ گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا کیفیت ہو گئی ہے. کئی علماء وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک حد تلک نعت کا ایک حد تلک جو ہے نا وہ حصہ ہے, باقی تعلیمات بھی بتانی ہے, سب چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے صحابہ کرام کی نعتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ایک تو ان میں اخلاص للہیت تھی, آج کمی ہے. صحابہ کرام کا ظاہر باطن اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات میں ڈھلا ہوا تھا. آج ایسا بہت سے نعت خواہ لوگوں میں نظر نہیں آتا, شکل و صورت ہی پیارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو اب بتائیں نا کیا اس کی نعت میں پھر کیا اثر ہوگا, جبکہ سب سے کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. تو اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی نعت کے حوالے سے, اور ان کی ذہن سازی کی. کیونکہ ماضی میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست ذہن سازی کی. لہذا صحابہ کرام کی نعتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے عین مطابق ہے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, تم نے میری شان ویسے نہیں بڑھانی جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان بڑھائی ہے, بلکہ تم نے یہ کہنا ہے فإنما أنا عبد, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول, یہ کہا کرو. پھر یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی کہ تم نے میری شان کو بڑھانا نہیں. اس کی ایک اور حدیث سے وضاحت آتی ہے.
ایک صحابی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا نہ. اجعلنی واللہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے. خود دیکھیں نا، اللہ کے برابر کر دیا ہے. لا بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہا کرو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، یہ کہنا ہے. اور ایک روایت میں اور روایت ہے، اس میں یہ کہا کہ کہو جو اللہ چاہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. اللہ تعالیٰ کے برابر آپ کو نہیں کرنا. مشیت اللہ کی پہلے، آپ کی بات یہ ہے. آپ نے تربیت کی. ایک دفعہ نعت پڑھتے ہوئے بچیوں نے کہہ دیا وہ جانتے ہیں جو کچھ کل یا علم ما فی غد، آپ نے فرمایا یہ مت کہو، دوسرے اشعار پڑھو، یہ نہ کہو. آپ نے روک دیا. تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کے باب میں صحابہ کرام کی تربیت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے مشکل ٹاپک نعت کہنا ہے. جس بندے کو قرآن اور سنت کا صحیح علم نہیں وہ نعت نہ کہے. کیوں؟ شان کو بڑھا دے گا پھر بھی معاملہ خطرناک ہے، اور گھٹا دیا تو پھر سب کچھ ہی گیا. قرآن ہے پھر ساری نیکیاں برباد ہو گئی. یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، بڑا حساس عنوان ہے یہ نعت کہنا. با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ دیوانے، کیونکہ اللہ کی ذات میں ہر تعریف سما جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اوپر کر دیا تو غلط ہے. یہ اللہ ہی کہہ دیا، کیونکہ کئی لوگوں نے کہا ہے نا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر معاذ اللہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ مدینے میں آیا ہے معاذ اللہ؟ یہ غور تو کریں، یہ نعت کیسے نعت ہوگی؟ یہ تو نعت خطرناک ہے نا. یہ تو ایمان، یہ اللہ بنا دیا آپ کو. آپ اللہ کی رسول اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت ہے، رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. آپ اللہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اللہ کی مخلوق ہیں. ایک نے بات بڑھاتے بڑھاتے اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر لے گیا. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ جو لینا ہے ہمیں لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا رکھا گیا. انداز دیکھیں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور ہمیں بھی یہ سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو. ایک صحابی کی بھی نعت ایسی نہیں ہے جس میں اس نے اللہ کے نبی سے دعائیں کی ہو. بڑی معذرت سے دعا اور نعت میں فرق ہے. یہاں ہمارے گڑبڑ کیا ہوا ہے، مکس اپ کیا ہے. اگر ہم اس کو سمجھانا چاہیں تو کہیں گے لو جی یہ تو نعت کی منکر ہے. دعا کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. تو مانگنا کس سے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. نعت کیا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، جو خوبیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بیان کرنا. مانگنا نہیں ہے. مانگیں گے تو دعا ہو جائے گی. ایک بہت بڑا جس کو نعت یا کلام پیش کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خود سوچ لیں کہ یہ کیسی نعت، یہ دعا ہے کہ نعت ہے؟ دعا اور نعت میں فرق ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسباب کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اگر آپ مانگیں گے تو دعا ہے. اب یہاں پر دو مسلمانوں کے گروہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، ہم واضح کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اسباب کے بغیر ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. یہاں ہمارے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے نعت کے کہنے میں ایک فرق ہے، اختلاف ہے. کھلم کھلا ہم بیان کرتے ہیں، اس میں ہم گڑبڑ نہیں کریں. جو چیزیں عام ہیں وہ کامن ہیں، لیکن یہاں ہم، کیونکہ یہ توحید کا مسئلہ ہے. دوسرے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں دعا اللہ کے نبی سے بھی مانگنا، دوسرے بزرگوں سے بھی مانگنا، وہ ان کی شان بیان کرنا، یہ بھی نعت ہے. ہم اس کو کہتے ہیں نہیں، دعا نہیں آپ سے کرنی. اب ایک کلام ہے بڑا مشہور، یہ دعائیہ کلام ہے، اس کو کچھ لوگ نعت کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ دعا میں آ جائے گا. تو دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک پانے والے، مجھ کو بھی چمکا دے چمکانے والے. اب دیکھیں یہ دعا نہیں ہے کیا؟ یہ تو دعا ہے.
بہت بڑے ہمارے برے صغیر کے، ہم یہ جو دعائیہ کلمات ہیں ایسی نعت سے اختلاف ہے ہمیں، ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے وہ اسلام سے نکل گئی، یہ وہ ان کا معاملہ ان کے پاس ہے، میں نے دونوں دلائل سامنے رکھ دی ہیں، جس کا جو ذہن ہے وہ قبول کر لیں۔ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اسباب کے بغیر صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس بھی نعت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے گا یا کسی بزرگ کی شان بیان کرتے ہوئے اس سے مانگا جائے گا، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں مانگو نہیں، مانگو کس سے؟ اللہ سے مانگو، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ صحابہ کرام کی بہت بڑی نعتیں ہیں، میں نے بڑا غور کیا، ایک نعت میں بھی اس طرح دعائیں نہیں ہیں کہ آپ کی قبر پہ کھڑے ہو گئے ہو، کیونکہ صحابہ کرام بعد میں رہے ہیں نا، اور ان سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے تعریف اللہ کے، ہمارے نبی سچے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ساری کائنات میں اللہ کے بعد افضل ہیں، پیارے نبی امانت دار ہیں، وہ مشورہ کرنے والے ہیں، پیارے نبی دیانت دار ہیں، پیارے نبی سب سے زیادہ بہادر ہیں، پیارے نبی معاف کرنے والے ہیں، پیارے نبی درگزر کرنے والے ہیں، پیارے نبی فقیروں کی مدد کرنے والے ہیں، پیارے نبی سب سے بڑے سخی ہیں، پیارے نبی فقیروں کا ملجا ہے، ضعیفوں کا ماوا ہے، پیارے نبی خطا کار سے درگزر کرنے والے، یہ عنوانات ہے، یہ نعت ہے جس میں پیارے نبی کی شان بیان ہو، یہ عنوان، یہ دائرہ کار محدود ہے نعت کا۔ تو بہرحال